اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حلالہ کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کریں۔ حلالہ بے غیرتی کا پاٹ ہے، بے حیائی کا دروازہ ہے، زنا کا دوسرا نام ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ جاوید بھائی سے ہماری 2 CDs 3 طلاق اور حلالے کی چھری لے سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ فرمایا بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ طلاق کون دیتا ہے؟ جی مرد طلاق دیتا ہے۔ قصور کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا۔ بیوی تو گھر میں روٹیاں پکا رہی، یہ بات سے طلاق طلاق طلاق، 3 فائر اکٹھے لگے۔ اب پریشان ہوا کہ اس کا تو حق مہر 2 لاکھ روپیہ تھا، 10 مرلے کا پلاٹ بھی تھا، 5 میرے بچے بھی ہیں۔ اب اوکھا سوکھا ہو کہ مولوی صاحب میں غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ بھائی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی؟ اس سے بھی تو طلاق دی جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی حلالہ ہی کرنا پینا، تو جی وہ کیا ہے؟ 1-2 رات کے لیے کسی اور کو، پھر یہ بکری دوبارہ کھول کے اپنے گھر لے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہے، اس کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ قصور مرد کا تھا، حلالہ مرد کا ہونا چاہیے، عورت کا نہیں۔ جس نے قصور کیا ہے اس کا حلالہ کرواؤ۔ کیا حدیث میں کم اہل و عیال ہونے کی ترغیب آئی ہے؟ مثلا ہم اور ہمارے 2۔ حکیم الامت کی تحریر بہشتی زیور سے اس کی تائید ہوتی ہے، روشنی ڈالیں۔ بچے 2 ہی اچھے ہیں، یہ کفار کے جملے ہیں، اہل ایمان کے جملے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ وسائل بہت تھوڑے ہیں، آبادی بڑھ گئی، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے بھلے آدمی، وہ کھانے کے لیے 1 منہ لا رہا ہے، کمانے کے لیے 2 ہاتھ نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا رازق بھی اللہ، اور جو آ رہا ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے کیو ٹی وی کے بارے میں وضاحت کیجئے، کیونکہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگ اس ٹی وی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیو ٹی وی شرک کو پھیلانے میں اس وقت میدان میں اترا ہوا ہے۔ کیو ٹی وی کا اصل نام تو ہے قرآن ٹی وی، لیکن میں بھی اس کو کیو ٹی وی مانتا ہوں، قرآن ٹی وی نہیں، یہ قبر پرست ٹی وی ہے۔ اس کے ذریعے قبر پرستی کی دعوت ہے، اس کے ذریعے شرک کی دعوت ہے۔ استخارہ کا پروگرام جو کیو ٹی وی پہ چلتا ہے اس کی تفصیل ہماری CD میں آپ کو مل جائے گی۔ استخارہ کی ہماری CD ہے، ہم نے پورے ان کے کلپ ڈال کے ان کا جواب دیا ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی اور اس کے بعد اب نیا چینل، ایک اور مدنی چینل کھل گیا ہے، یہ تمام کے تمام جہنم کی طرف دوڑ لگانے میں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ ان سے بچیے، جو وقت ملے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، امام الانبیاء کی احادیث کو ترجمے سے پڑھیے۔ اگر کسی کی بیوی ٹی وی دیکھے اور اس کا شوہر اسے نہ روکے تو وہ دیوس کہلائے گا۔ اگر وہ اس کے اندر گندے پروگرام دیکھتی ہے، واہیات پروگرام چلتے ہیں، اور وہ خاوند نہیں روکتا تو واقعی یہ اسی برادری سے ہے۔ لیکن اگر اس کے قرآن پاک کی تلاوت چلتی ہے، علمی دروس آتے ہیں اور اس کو وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کی نظر شہوت والی نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل عقائد کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ وحدت الوجود، حلول وحدت الوجود۔ پیارے بھائی، یہ 3 نقطوں کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ اس پر ہماری ایک CD میں اس دفعہ لے کر آیا ہوں، آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسرار اور عقیدہ وحدت الوجود۔ اس میں ہم نے یہ تینوں مسئلے بیان کیے ہیں، آپ وہ لے کر سن سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر آپ کو بتا دوں، وحدت الوجود وحدت الشہود تقریباً ملتا جلتا ایک ہی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت روایت کو پکڑا، کنتو کنزن مخفین، کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ لوگوں کو دکھانا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی روپ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کا امام ابن عربی گزرا ہے جو کہا کرتا تھا العبد حق والعبد حق، الرب حق والعبد حق، بندہ بھی اللہ ہے اور اللہ بھی بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار کی قبر میں جانا حرام ہے کہ نہیں؟
فاتحہ پڑھنے کی غرض سے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، عام مسلمانوں کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا پڑھیں. وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا اور ان کی روح کو بخش دینا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کیا ہم باطل فرقوں کی جماعتوں کے ساتھ، مثلا جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ، انہیں اصلاح کرنے کے لیے جڑ سکتے ہیں اور جو دعوت کے صحیح منہج سے نہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ان کو دعوت دیں، لیکن دعوت دینے سے پہلے آپ کے پاس بنیادی علم ہونا ضروری ہے. ان تک پہنچا کر ان کی غلطیاں جو قرآن و حدیث کے خلاف مسائل ہیں وہ بتائیے، لیکن ان کے ساتھ ملنا، ان کے نظم میں شامل ہو جانا جائز نہیں ہے. کیا عربوں کا جماعت میں نکلنا جماعت تبلیغ کا حق ہونا دلیل ہے؟ نہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، اور یہ دونوں کتابیں شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں. آپ نے کل اپنے خطاب میں جو کفریہ عبارات کے حوالے دیے، کیا ہم ان باطل عبارتوں کو لکھنے والوں اور عقیدوں کے رکھنے والوں کی تکفیر کر سکتے ہیں، یا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ کام کیا؟ جو انسان اس باطل عقیدے کو پیش کرتا ہے، اس کا داعی ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، اس کی ترویج کر رہا ہے، وہ ضرور اس کفر کے اندر شامل ہے. لیکن چونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے یہ کہہ دیجئے یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اس عقیدے کا حامل کافر ہے. شخص واحد کی تکفیر کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے کئی اس سے شرائط پہلے بیان کی ہیں. کیا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا یا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ ہاتھ ملانا مرد کا غیر محرم عورت سے، عورت کا غیر محرم مرد سے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. مجبوری میں کوئی بات کرنی پڑے تو بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے. کیا بھائی کی بیوی سے بات کرنا جائز ہے بغیر مقصد کے؟ بھابھی سے گپ شپ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کے اندر بات کرنی پڑ جائے بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے. اس کے اندر لوچ نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی دعوت کا انداز نہ ہو. فرض نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے میں اختلاف ہے، براہ مہربانی وضاحت کریں. سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے ہوں تب بھی آپ پڑھیں گے، اکیلے ہوں تب بھی پڑھیں گے، ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھیں. رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، وضاحت کریں. نیز بتائیں اس کے منسوخی کے حوالے سے کوئی حدیث یا ثبوت ہے؟ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں. منسوخی کی کوئی ایک صحیح روایت اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے. داڑھی ایک مٹھ رکھنی سنت ہے یا نہیں، یا کتنی بڑی لازمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو. وفروا اللحى وفروا اي كثروا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو. آپ کی کسی حدیث سے داڑھی کاٹنا، ایک مٹھ رکھنا، گال چھیلنا، نیچے سے کٹوانا ثابت نہیں ہے. پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے مسئلے کو لے کر میرا بڑا بھائی فوجیوں کو مار کر شہید ہوا، کیا وہ شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ شہید وہ ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہے. کسی ملک سے آزاد ہونا، کسی ملک کے ساتھ ملنا، یہ سیاسی مسائل ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. آپ کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے. 3 طلاق ایک دفعہ میں دینے سے حلالہ کے بغیر رجوع ممکن ہے یا نہیں؟ حلالہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ 1 ہوں گی، 3 نہیں ہوں گی. شریعت کے اگر سارے مسئلے مانے، اگر اوکھے ٹائم ادھر آ کر صرف ایک مسئلہ لے کر باقی سارے وہیں سے لیتا ہے، تو جہاں سے وہ سارے مسئلے لیتا ہے یہ مسئلہ بھی وہاں سے لے، اور ان کے پاس اس کا حل سوائے حلال لے کے اور کچھ نہیں ہے. وسیلے کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. کیا زندہ یا مردہ شخص کا ہستی کا وسیلہ پکڑ کر دعا کروائی جا سکتی ہے؟ وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، کسی نیک زندہ بزرگ سے جا کر دعا کروائیں، یہ جائز ہیں. شخصیات کے وسیلے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ صحابہ کے منہج سے یہ بات ملتی ہے. کیا فجر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا کفر ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز، عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز کا الارم لگا کر نہیں سوتا، میں 7 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہوں. کتنے بجے کا؟ کیونکہ 7:30 میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں. میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سماحت الوالد